بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 12 نومبر 2019 بروز منگل سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلیٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں MGH اسٹوڈیو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد جمال۔ تو آئیے دوستو، ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں سے۔ مکہ سمیت 11 علاقوں میں آج بارش متوقع۔ محکمہ موسمیات کے مطابق منگل کو سعودی عرب کے 11 علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ گرد آلود ہوائیں بھی چلیں گی، جس سے حد نظر محدود ہو جائے گی۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق محکمہ موسمیات نے بتایا کہ منگل کو مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، تبوک، الجوف، حائل، القصیم، الباحہ، عسیر اور جازان میں گرد آلود ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی۔ علاوہ ازیں شمالی حدود ریجن اور ریاض ریجن کے بعض مقامات بھی بارش اور آندھی کی زد میں ہوں گے۔ محکمہ موسمیات نے مزید کہا کہ وسطی سعودی عرب کے مغربی مقامات پر گرد آلود ہوائیں چلیں گی۔ بحر احمر میں اونچی لہریں اٹھیں گی، ان کا رخ شمال مغرب سے مغرب کی طرف ہوگا۔ لہریں 2 سے 2.5 میٹر تک اونچی رہیں گی۔ مدینہ منورہ سمیت مکہ، ریاض، جازان اور دیگر شہروں میں موسلا دھار بارش ہوئی اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ محکمہ شہری دفاع نے رہائشیوں کو محتاط رہنے کی ہدایت جاری کر دی ہے۔ محکمہ شہری دفاع نے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ غیر یقینی موسم کے دوران ہائی وے کا سفر نہ کریں، بارش کے وقت محفوظ مقامات کی طرف جائیں اور وادیوں کا رخ نہ کریں۔ کن 7 صورتوں میں سفر پر پابندی ہے؟ سعودی وزارت انصاف کے مطابق 7 صورتوں میں سفر پر پابندی ہے۔ کسی ایک صورت میں بھی ممنوعہ شخص کو سفر کرنے کے لیے باقاعدہ اجازت نامہ حاصل کرنا ہوگا۔ اجازت نامے کے بغیر سفر کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اخبار 24 کے مطابق اگر عدالت کسی شخص کے خلاف کسی مقدمے میں مدعی کے لیے مطلوبہ رقم ادا کرنے کا فیصلہ جاری کر چکی ہے تو ایسی صورت میں مدعا علیہ اس وقت تک سفر نہیں کر سکتا جب تک کہ مطلوبہ رقم عدالت میں جمع نہ کرا دے۔ ایسا کرنے پر ہی اسے سفر کی اجازت ہوگی۔ سفر کی اجازت اسی صورت میں دی جا سکتی ہے جب مدعا علیہ ضمانتی پیشکش پیش کر دے اور ضمانتی عدالت میں جا کر یہ بیان دے دے کہ میں مدعا علیہ پر واجب الادا رقم ادا کرنے کا پابند ہوں، اور مدعا علیہ کو اس حوالے سے کام یہ کرنا ہوگا کہ اپنی غیر موجودگی میں کسی کو مقدمے کی کارروائی انجام دینے کے لیے بطور وکیل رجسٹرڈ کرا دے۔ وزارت انصاف کے مطابق سفر پر پابندی کی ایک شکل یہ ہے کہ کسی نے مقدمہ دائر کر دیا ہو اور دائر شدہ مقدمے میں مدعا علیہ کی حاضری ضروری ہو۔ سفر پر پابندی کی تیسری قانونی شکل یہ ہے کہ عدالت میں مقدمہ زیر سماعت ہو اور مدعا علیہ سفر کا خواہش مند ہو۔ اسی دوران مدعی کی وفات ہو جائے تب مدعا علیہ کو سفر کی اجازت مل سکتی ہے، یا یہ کہ مدعی ہوش و حواس کھو بیٹھا ہو اور عدالت میں یہ بات ثابت ہو گئی ہو۔ باقی ماندہ صورتوں کا تعلق بھی اسی طرح کے قانونی حالات سے ہے۔ بدعنوانی پر سزا کے ساتھ رقم بھی جمع کرانی ہوگی۔ سعودی عرب کی مجلس شورا نے پیر کو ہونے والے اجلاس میں سرکاری خزانے پر ہاتھ صاف کرنے والوں کے خلاف کارروائی کے قانون میں ترمیم اور اضافہ کیا۔ اخبار 24 کے مطابق کسی شخص پر سرکاری خزانے سے غبن یا چوری ثابت ہو جائے تو اسے مسروقہ رقم یا غبن کی ہوئی دولت یا غبن کیے ہوئے سامان کی قیمت سرکاری خزانے میں جمع کرانی ہوگی۔ قانون کی دفعہ 10 کا متن ترمیم اور اضافے کے بعد اب اس طرح ہوگا کہ سرکاری خزانے سے چوری یا غبن پر جو سزا بھی مقرر ہے وہ وہی رہے گی، تاہم لوٹا ہوا رقم یا غبن کی ہوئی دولت یا مسروقہ سامان کی قیمت غبن یا چوری کرنے والے کو سرکاری خزانے میں جمع کرانی ہوگی۔ یہ کارروائی جرم ثابت ہو جانے پر کی جائے گی۔ اگر غبن یا چوری کرنے والے نے سرکاری خزانے کی رقم یا سامان سے کوئی فائدہ اٹھایا ہے تو اس پر بھی غبن یا چوری کرنے والے کا احتساب ہوگا۔ واضح رہے کہ سعودی عرب میں ایک عرصے سے سرکاری خزانے سے غبن کرنے والوں کے خلاف تادیبی کارروائی اور ان سے غبن کی رقم یا غبن کیے ہوئے اثاثے واپس لینے پر زور دیا جا رہا تھا۔ رائے عامہ کا مطالبہ تھا کہ غبن کرنے والوں کی برطرفی کافی نہیں، ان سے قومی دولت واپس لینا اور غبن کی ہوئی دولت سے حاصل ہونے والے فوائد سے انہیں محروم کرنا بھی ضروری ہے۔ سعودی لباس کا مذاق اڑانے پر 2 غیر ملکی گرفتار۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں سیکیورٹی فورس نے مقیم 2 عربوں کو
سعودی لباس کا مذاق اڑانے پر گرفتار کر لیا۔ اخبار 24 کے مطابق عرب باشندوں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں وہ سعودی لباس کا مذاق اڑا رہے تھے۔ یہ ویڈیو وائرل ہو گئی۔ مقامی شہریوں نے شکایت کی تھی کہ ریاض کے ایک ہوٹل میں بیٹھے ہوئے 2 عرب باشندے سعودی لباس کا مذاق اڑا رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے شماغ پر تھوکا بھی تھا۔ سعودی سر پر رومال رکھتے ہیں جسے شماغ کہا جاتا ہے۔ ایک نے شماغ پر تھوکا جبکہ دوسرے نے مضحکہ خیز انداز میں اس کا تذکرہ کیا۔ ریاض پولیس نے ابھی تک اس حوالے سے باقاعدہ بیان جاری نہیں کیا۔ جلد اس کی تفصیلات منظر عام پر آئیں گی۔ پاکستان اور انڈیا کے شہریوں نے بھی اس بات پر برا منایا کہ سعودی عرب سمیت کسی بھی ملک کے لباس کا مذاق اڑانا زیب نہیں دیتا۔ ہر ملک اور ہر قوم کا اپنا الگ لباس ہوتا ہے۔ کسی بھی ملک کے لباس کو اچھا اور کسی دوسرے ملک کے لباس کو کم تر یا غیر معیاری کہہ دینا تہذیب کے بھی منافی ہے۔ جرمانے سے بچنے کے لیے نیا فارمولہ متعارف۔ وزارت محنت اور سماجی بہبود نے ایسی پرائیویٹ کمپنیوں اور اداروں کو جو سعودیزیشن یعنی سعودیوں کی مقررہ شرح پوری نہ کرنے کی وجہ سے قانونی مشکلات سے دوچار ہیں، قانونی مشکلات سے نکلنے کے لیے فارمولہ جاری کر دیا۔ مقامی اخبار کے مطابق وزارت محنت نے سعودیزیشن کی مقررہ شرح پوری نہ کرنے والی کمپنیوں سے کہا ہے کہ وہ جرمانے سے بچنے کے لیے وزارت کے ساتھ معاہدہ کر سکتی ہیں۔ معاہدے کے تحت متعلقہ کمپنی کو سعودیزیشن کی مقررہ شرح سے زیادہ سعودی ملازم رکھنے ہوں گے۔ ایسا کرنے پر اسے جرمانوں سے نجات مل جائے گی۔ یہ معاہدہ وزارت اور متعلقہ کمپنی یا ادارے کے درمیان ہوگا۔ فریقین اس پر عمل درآمد کے پابند ہوں گے۔ وزارت محنت نے اس پیشکش سے فائدہ اٹھانے کی شرط یہ رکھی ہے کہ متعلقہ ادارے یا کمپنی کا مالک سزا پر عمل درآمد کی تاریخ سے 30 دن کے اندر آن لائن سروس گیٹ پر تنازع ختم کرنے کی درخواست کرے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ پرائیویٹ ادارہ یا کمپنی یا تو لو گرین کے دائرے میں ہو یا مڈل گرین کے دائرے میں ہو یا ہائی گرین کے دائرے میں ہو یا پلاٹینم کے زمرے میں ہو۔ وزارت محنت نے یہ شرط بھی رکھی ہے کہ جرمانوں سے نجات حاصل کرنے کا امیدوار ادارہ سعودی ملازم سزا پر عمل درآمد کی تاریخ کے بعد رکھے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی سعودی ملازم معاہدے کے تحت آئیں گے جنہیں ادارے پر پابندی کے بعد رکھا گیا ہوگا۔ شرط یہ بھی ہے کہ متعلقہ کمپنی معاہدے کی درخواست دینے سے پہلے نئے سعودی ملازمین کا سوشل انشورنس میں اندراج بھی کرا لے۔ ایک شرط یہ بھی ہے کہ سعودی ملازم کی کم از کم تنخواہ 4000 ریال ہو۔ وزارت کے مطابق جو بھی کمپنی اس پیشکش سے فائدہ اٹھانا چاہتی ہے اسے چاہیے کہ ان تمام باتوں کی پابندی کرے اور وہ مقررہ حد سے زیادہ رکھے جانے والے سعودی ملازمین کو 1 سال سے پہلے نکالنے کی مجاز نہیں ہوگی۔ گھریلو ملازمین کا کاروبار بھی انسانی اسمگلنگ کا مسئلہ دنیا بھر میں موجود ہے۔ انسانی حقوق کے علمبردار ادارے، تنظیمیں اور افراد انسانی اسمگلنگ کے سدباب اور اس کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں۔ سعودی عرب نے انسانی اسمگلنگ کے انسداد کی قانونی سزا کر رکھی ہے۔ ہیومن رائٹس کمیشن نے انسانی اسمگلنگ کے جرائم میں ملوث عناصر کے تعاقب کے لیے خصوصی تدابیر کی ہیں۔ بعض سعودی شہری گھریلو عملہ درآمد کرتے ہیں۔ ان میں سے کئی ایسے ہیں جو اپنے عملے سے کسی اور کے حق میں دستبردار ہونے یا انہیں تنخواہ پر فراہم کرنے یا ان کی خدمات کا دوسروں کے ہاتھوں سودا کرنے کے لیے سوشل میڈیا اور مختلف ذرائع ابلاغ میں اشتہارات دیتے رہتے ہیں۔ ہیومن رائٹس کمیشن نے ان ساری صورتوں کو انسانی اسمگلنگ کے زمرے میں ڈال رکھا ہے۔ جو شخص بھی اس حوالے سے سوشل میڈیا یا ذرائع ابلاغ میں اشتہار جاری کرے گا اسے انسانی اسمگلنگ کا مجرم مانا جائے گا۔ کمیشن نے اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے متعدد اقدامات کیے ہیں۔ ہیومن رائٹس کمیشن نے خبردار کیا کہ جو شخص بھی اپنے گھریلو عملے کی خدمات سے دستبردار ہونے یا اس کی خدمات دوسروں کو اجرت پر فراہم کرنے یا اس سے متعلق کسی قسم کا اشتہار دے گا اس پر انسانی اسمگلنگ کی فرد جرم عائد کی جائے گی۔ ہیومن رائٹس کمیشن نے مقامی اخبارات اور ای میڈیا کے ذرائع کو خبردار کیا کہ وہ کسی بھی شخص سے اس قسم کے اشتہارات نہ لیں۔ اشتہار لینے پر ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ ہیومن رائٹس کمیشن کے مطابق جو فرد یا ادارہ گھریلو عملے کے حوالے سے انسانی اسمگلنگ کے جرم کا مرتکب پایا جائے گا اسے عدالت کے حوالے کر دیا جائے گا۔ کمیشن نے اس ہدف کو یقینی بنانے کے لیے سیکیورٹی، سماجی اور نگراں اداروں سے تعاون طلب کر لیا۔ ہیومن رائٹس نے واضح کیا کہ انسانی اسمگلنگ سنگین جرم ہے۔ ہیومن رائٹس کمیشن نے مزید کہا جو شخص انسانی اسمگلنگ کے جرم میں ملوث پایا جائے گا
اسے 15 سال تک قید، 10 لاکھ ریال تک جرمانے یا دونوں میں سے کوئی ایک سزا دی جائے گی۔ مزید خبروں اور نیوز اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے MGH اسٹوڈیو۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ میں گھنٹی کا بٹن دبائیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے، اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے ضرور دیجیے۔